السلام علیکم، میں ہوں کوثر خان۔ خوبصورت سا ناولٹ، سانولی سی محبت، رائٹر قرۃ العین خرم ہاشمی۔ تو پھر سن لیجئے۔ اپنے گھر کے باہر چوڑی وسیع گلی میں کھڑی نئی نکور بائک کو رگڑ کر دھوتے ارسلان اونچی آواز میں گنگنا رہا تھا۔ جب اپنی دھن میں تیز قدم اٹھاتی سبزی لے کر واپس آتی، ماریا کی نظر اس پر پڑی۔ جینز کے دونوں پائچے چڑھائے آدھے بازوں کی سرخ رنگ کی ٹی شرٹ میں اس کا گورا رنگ چمک رہا تھا۔ کاکے، ڈر تو تمہیں محلے کی شریف اور نیک بیویوں کا بھی نہیں، جو کسی مجبوری کے تحت گھر سے باہر سودا سلف لینے نکلتی ہے۔ تمہارے جیسے کل کے بچے گلا پھاڑ کر اپنی پیدائش سے پہلے کے گانے بھی ایسے گاتے ہیں جیسے گلوکار کی روح تو اب تم میں ہی آ گئی ہو۔ ارسلان کے گورے رنگ گانے نے اس کے دل کے کسی تار میں اچانک کرنٹ سا دوڑا دیا تھا۔ اب یہ کرنٹ بجلی بن کر سامنے والے کی شامت لانے میں کارگر ثابت ہوا تھا۔ سرف کے جھاگ میں کھوئے ارسلان نے چونک کر ماریا کی طرف دیکھا۔ ماریا کا گھر ان کے گھر کے بالکل ساتھ تھا۔ ماریا باجی، سوری، مجھے خیال نہیں رہا کہ آپ آ رہی ہیں، ورنہ۔ ارسلان نے معصوم چہرہ بناتے ہوئے کہا تو اپنے گھر کا بیرونی تالا کھولتے ماریا نے بیزار نگاہ اس پر ڈالی۔ ورنہ کیا، پھول نچھاور کرنے تھے؟ ماریا نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ نہیں، ورنہ میں اسی گانے کے جواب میں دوسرا گانا گاتا نا، سانولی سلونی سی محبوبہ تیری چوڑیاں۔ ارسلان نے لہک لہک کر گاتے شرارت بھری نگاہ ماریا کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی۔ ارسلان کے بچے، ابھی بتاتی ہوں۔ ماریا کو کوئی اور چیز نظر نہیں آئی تو اس نے سبزی کے تھیلے میں سے ایک آلو نکال کر ارسلان کا نشانہ لے کر پھینکا۔ ارسلان تو فوراً ایک طرف ہو گیا اور آلو اس کے گھر کے دروازے سے باہر نکلتے جاوید کے سینے پر لگا۔ وہ دل تھام کر رہ گئے۔ ارسلان گھبرا کر باپ کی طرف بڑھا۔ ابا، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ میزائل جیسا آلو سامنے والی ماریا باجی نے پھینکا ہے، مگر آپ فکر مت کریں، میں اسے آلو کے چپس بنا لوں گا۔ ارسلان نے جلدی سے ماریا کی شکایت لگاتے فخریہ انداز میں کہا تو جاوید نے گہری سانس لے کر ماریا کی طرف دیکھا، جو اب اپنے گھر کا دروازہ کھول چکی تھی۔ آج بھی تیرا ہر نشانہ میرے دل پر لگتا ہے۔ جاوید نے دل میں سوچا، ان لفظوں کو زبان پر نہیں لا سکے، نقصے امن کا خدشہ تھا۔ تمہاری یہی وقت ملا تھا بائک دھونے کا، چلو اندر، تمہاری ماں کب سے آوازیں دے رہی ہے۔ جاوید نے بیٹے کو جھاڑا کیونکہ ساتھ والے گھر کا دروازہ بہت زور سے ان کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح بند ہو گیا تھا۔ ابا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں چھوٹا بچہ ہوں، گلی میں کنچے کھیلتے پکڑا گیا ہوں۔ خوش کپڑے سے بائک کو صاف کیا، فخریہ انداز میں باپ کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کبھی اپنے منہ کو بھی اسی طرح رگڑ کر محنت سے دھو لیا کرو۔ ابا، کیا ضرورت ہے صابن پانی کو ضائع کرنے کی جب وراثت میں اتنا گورا چمکتا رنگ ملا ہے؟ ارسلان نے ذرا اتراتے ہوئے کہا، بیٹا، اسی گورے رنگ نے تمہاری کائلی کو چھپایا ہوا ہے۔ قسم سے اگر ایک بار تمہیں تیزاب یا فینائل سے دھوئیں تو کئی ٹن مٹی نکلے گی، ہٹو راستے سے۔ جاوید نے اسے جھاڑتے ہوئے ایک طرف کیا، ماریا کے گھر کی طرف دیکھ کر وہ آہ بھری جو ناکام عاشق کے دل سے نکلتی ہے۔ کبھی ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جاوید نے دھیمے قدم اٹھاتے خود کلامی کی تھی۔ کیا کہا؟ چھوٹے قد کی فربہی مائل سرخ و سفید رنگت کے مالک زرینہ بیٹے سے کچھ دیر پہلے کا قصہ سنتے ہی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھنے کی ناکام کوشش میں بس تھوڑا سا ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کا روز بروز بڑھتا وزن، پھر اس پر سستی کی عادت۔ اماں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، ثبوت کے طور پر یہ آلو دیکھ لیں۔ یہ آلو ماریا باجی نے سیدھا ابا کے دل پہ مارا۔ شکر ہے ابا کا ہارٹ فیل نہیں ہوا، ورنہ آپ کو اس وقت چوڑیاں توڑنی پڑ جاتی۔ ارسلان نے فکر مندی سے کہا تو زرینہ نے جھک کر چپل اٹھائی، تیزی سے ارسلان پر برسانے لگی۔ بے شرم، باپ کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے تیرا دل نہیں کانپا؟ زرینہ نے ارسلان کو اس کے سخت لفظوں کا احساس دلایا۔ شرمندہ ہو گیا، ہر بات ہر رشتہ مذاق کے لیے نہیں ہوتا۔ اچھا، غلطی ہو گئی، اب چلیں بھی، ارسلان نے جلدی سے کہا۔ کہاں؟ زرینہ نے چونک کر پوچھا۔ ماریا باجی سے لڑنے؟ اس نے جلدی سے کہا۔ میں کیوں کسی سے لڑنے جاؤں؟ یہ تم اسے باجی کس خوشی میں کہتے ہو؟ میری ہم عمر ہے وہ۔ زرینہ نے منہ بنا کر کہا۔ ارسلان نے غور سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بھلے گورا رنگ آج بھی چمکتا تھا، سانولی سلونی سی ماریا اپنی سمارٹنس اور نقصت سے تیار رہنے کی وجہ سے اس کی ماں سے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ مگر اماں، وہ تو آپ سے بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ ویسے اگر آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گی تو وہ یہ سمجھیں گی آپ کو اپنے شوہر کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا، اگر میں اس کے گھر نہیں جاؤں تو پھر اپنے ٹیرس پر کھڑے ہو کر لڑوں تو؟ زرینہ نے ڈرے ہوئے انداز میں پوچھا۔ آپ اتنا ڈرتی کیوں ہیں ان سے؟
ڈرتی تو نہیں، بس مجھے اس کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا۔ زرینہ نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا اچھا فی الحال یہ بھی بہت ہے، ویسے تم کیوں محلے کی روایتی عورتوں کی طرح لڑائی جھگڑے کروانے میں ماہر بنتے جا رہے ہو؟ زرینہ نے اکلوتے لاڈلے بیٹے کو لتاڑا تو سر کھجاتے ہوئے مسکرا دیا، یہ جو ماریا باجی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ منہ بنا کر کہا پتہ نہیں کیا بولتے رہتے، چلو۔ زرینہ نے نگاہیں چرا کر کہا تھا، ارسلان ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ سنو تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے شوہر کو آلو مارنے کی؟ زرینہ نے بہادر بنتے اونچی آواز میں کہا تو اپنے صحن میں کھڑی ماریا نے سر اٹھا کر ساتھ والے گھر کے ٹیرس کی طرف دیکھا۔ میری جرت دیکھنی تھی میرے گھر آ کر بات کرتی نا، ماریا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زرینہ نے گھبرا کر ارسلان کو دیکھا۔ اماں ڈر کیوں رہی ہیں، اتنی دور سے کیا کر لیں گی؟ ارسلان نے ماں کا حوصلہ بڑھایا۔ زرینہ نے تھوک نگل کر سامنے کمر پر ہاتھ رکھ کر غصے سے گھورتی ماریا کو دیکھا تھا۔ میں تمہاری جیسی کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی ہوں، زرینہ نے اکڑ کر کہا۔ میری جیسی کے برابر آنے کی پہلے اپنی اوقات بناؤ پھر کہنا تمہارے بیٹے کو اس بات کا۔ ماریا کہتے ہوئے معنی خیز انداز میں رکی۔ زرینہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ چلو چلو ارسلان، پاگل عورت ہے، کچھ بھی بولتی رہتی ہے۔ زرینہ جلدی سے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے واپس اندر لے گئی۔ اب ماں آپ آخر ماریا باجی سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ کون سا راز ہے جو انہیں معلوم ہے وہ آپ کی کمزوری ہے؟ کوئی راز نہیں، تم عورتوں کی طرح فضول باتوں میں دلچسپی لینے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دو۔ پڑھائی تم نے مکمل کی نہیں، ہنر کوئی سیکھا نہیں، اب اگر باپ نے دکان کھول دی تو اس پر توجہ دو۔ زرینہ نے غصے سے کہا، کچن میں چلی گئی۔ کچھ تو ہے بیٹا ارسلان، پہلے ماریا باجی کے منہ سے وہ راز اگلوانا ہے جو میرے والدین کی کمزوری بن چکا ہے، ارسلان نے اپنے آپ کو کہا تھا۔ ماریا بھابھی آپ سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہی تھی؟ کمرے میں 9 سالہ گڑیا کے ساتھ کھیلتی رانا نے جب باہر سے آتا شور سنا تو جلدی سے کمرے کی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی ہے، وہ تو اس ارسلان کے بھڑکانے پر ہر بار چلی آتی ہے، منہ کی کھا کر واپس چلی جاتی ہے۔ مگر انہیں آپ سے مسئلہ کیا ہے؟ یہ ارشد بھائی کی وجہ سے۔ رانا نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا، ارشد کون سا یہاں بیٹھے ہیں، کویت میں رہ کر کسی کو کیا کہہ بیٹھیں گے؟ انہیں مجھ سے ہی مسئلہ ہے، خیر تم چھوڑو، یہ بتاؤ آگے کیا سوچا ہے؟ ماریا نے مسکرا کر اپنی لاڈلی عزیز نند کی طرف دیکھا جو کچھ دن پہلے گاؤں سے رہنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ بھابھی اماں تو ہرگز نہیں چاہتی کہ میں آگے پڑھوں، ابا اور ارشد بھائی کی خواہش ہے کہ میں ایم اے تو ضرور کروں۔ انہوں نے مجھے گاؤں سے شہر بھیجا تاکہ یہاں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکوں۔ ماریا نے بہت غور سے رانا کی طرف دیکھا، دبلی پتلی، تیکھے نین نقش اور سانولے رنگ، بلا شبہ دلکش پیاری لڑکی تھی۔ کبھی کبھی ماریا کو رانا میں اپنی جھلک نظر آتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں فاریہ سے کہوں گی تمہارے ساتھ یونیورسٹی چلی جائے گی۔ ماریا نے 2 گلیاں چھوڑ کر رہنے والی اپنی سہیلی کی چھوٹی بہن کا نام لیتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے، اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عجیب سا منظر اس کی بند آنکھوں کے سامنے تیزی سے گزر رہا تھا۔ اڑتے سفید بادلوں میں بارش کے قطرے نہیں تھے۔ بے اختیار سود بد بھلائے وہ خواب دیکھ رہا تھا، سفید بادلوں کے درمیان سرخ چندری کے پیچھے بھاگنے لگا۔ کچھ دور جا کر اس نے کالے لباس میں ملبوس سلونے ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں بھی دیکھی تھی۔ ارسلان ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ قریبی مسجد سے فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ ارسلان کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اماں کہتی ہیں فجر کے وقت دیکھا خواب سچا ہوتا ہے، میرا خواب ہے کیا؟ جب کوئی سرا سجھائی نہیں دیا نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گیا۔ جدو ہولی جئی لینا میرا نام، ماریا مگن انداز میں کپڑے دھوتے سریلے انداز میں گاتی مسکرا رہی تھی۔ ماریا وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی مگن تھی، باریک مدھم آواز پر اتنے زور سے اچھلی کہ ہاتھ میں پکڑے کپڑے چھپاک سے پانی کے بھرے ٹپ میں گرے اور پانی اچھل کر ماریا کو بھگو گیا۔ اسے بھیگا دیکھ کر اپنی چھت کی منڈیر سے چھپ کر دیکھتے جاوید کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ماریا نے کڑے تیوروں سے منڈیر کی دیوار کو دیکھا۔ ابھی بتاتی ہوں۔ ماریا نے مشین کا بزر چلایا، پانی کا نل کھول کر تیزی سے منڈیر کی طرف بڑھی۔ مشین چلنے کی آواز کے ساتھ بہتے پانی کا شور تیز تھا۔ جاوید کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ ماریا چلتے دیوار کے قریب آ گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کو پکارنے کا ارادہ رکھتا تھا، اچانک جاوید کو اپنے اوپر پانی جیسی کوئی چیز گرنے کا احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے اپنے سر سے منہ تک ہاتھ پھیرا، جیسے اپنا ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا تو چونک گیا۔ اس کا ہاتھ نیلے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ جاوید اچھل کر سیدھا کھڑا تو منڈیر کی دیوار اس کے دراز قد کے سامنے چھوٹی پڑ گئی۔
منڈیر کی دوسری طرف نیل کی خالی بوتل ہاتھ میں پکڑے اطمینان سے ماریا کھڑی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ جاوید نے اپنے چہرے، ہاتھوں، کپڑوں پر نیل کے نشان دیکھے بھنا کر بولا۔ اور جو تم نے میرا نام لینے کی جرت کی؟ ماریا نے تندخو لہجے میں پوچھا۔ جاوید کھسیانا سا ہو گیا۔ میں نے کب تمہارا نام لیا؟ اس نے اکڑتے کہا، مجھے سب یاد ہے، تمہاری ہمیشہ سے عادت تھی چھت کے کسی کونے میں چھپ کر مجھے کام کرتا دیکھنے پھر پکارنے کی۔ ماریا نے منہ بنا کر کہا تو جاوید بے ساختہ مسکرا دیا۔ میری عادت یاد ہے، میری محبت نہیں۔ تم خود کو جاوید شیخ سمجھ کر یہ پوز مارنا بند کرو۔ دوبارہ اس لہجے میں بات کی تو اگلی بار نیل نہیں تیزاب پھینکوں گی، ماریا نے سخت انداز میں کہا اور تیزی سے باہر چلی گئی۔ تو تم کبھی مجھے معاف نہیں کرو گی؟ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم سست ہوئے، تیزی سے شیڈ کے نیچے رکھی مشین کی طرف بڑھ کر اپنا ادھورا کام مکمل کرنے لگی۔ اسی وقت رانا اور گڑیا ہنستے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ رانا نے علی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ ماریا بھابھی میں کپڑے تار پر ڈال دیتی ہوں۔ رانا نے جلدی سے علی کو چھت پر موجود چارپائی پر بٹھایا اور ٹوکری میں دھلے کپڑے تار پر ڈالنے کے لیے جیسے ہی موڑی، اس کی نظر جاوید پر پڑی، وہ چونک گئی۔ جاوید اسے دیکھ کر فوراً دوسری جانب چلا گیا۔ رانا نے ایک نظر نیلو نیل ہوئے جاوید، دوسری خاموشی سے کپڑے دھوتی ماریا پر ڈال لی۔ کپڑے ماریا بھابھی دھو رہی ہیں اور نیل ساتھ والے انکل کو لگائے۔ رانا نے حیرت سے سوچا، کندھے جھٹک کر کپڑے تار پر ڈالنے لگی۔ رانا تمہارا داخلہ ایم اے اردو میں ہو گیا، بس اب تو یونیورسٹی جانے کی تیاری کرو اور میری چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ گڑ والے چاول کی بھاپ اڑاتی پلیٹ رانا اور گڑیا کے سامنے رکھتے ہوئے ماریا نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے چونک کر بھابھی کو دیکھا۔ جی بھابھی، میں نے بھی یونیورسٹی سے ایم اے ایجوکیشن کیا، اس لیے میں وہاں کے ماحول سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ماریا بھابھی، وہاں کا ماحول بہت اچھا اور دوستانہ ہے۔ بہرحال میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو اسے سچ مت سمجھنا۔ یونیورسٹی میں ہونے والی محبت بس اس کے در و دیوار تک ہی زندہ قائم رہتی ہے، بعد میں کسی قابل نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اماں ایک بات تو بتائیں۔ ارسلان نے شلجم چھیلتی ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں کہو۔ کیا سچ میں صبح کے وقت دیکھے خواب سچ ہوتا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں صبح کے وقت ایک ہی خواب دیکھا تھا، وہ پورا ہوا۔ زرینہ نے فخریہ انداز میں کہا۔ کون سا خواب؟ تمہارے باپ سے شادی کا خواب۔ یہ تو خوشی کی بات ہے نا؟ ارسلان نے حیرانی سے ماں کے چہرے کے بگڑے نقوش کی طرف دیکھا تھا۔ زرینہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے ایسے خواب آنا ہماری وراثت میں ہے۔ ویسے تم نے کیا خواب دیکھ لیا اماں؟ عجیب سا خواب ہے۔ ارسلان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں کو کیسے بتائے۔ اسی وقت تیزی سے سیڑھیاں اتر کر جاوید نیچے آئے تو دونوں ماں بیٹا چونک گئے۔ یہ نیلا رنگ کہاں سے کیسے لگا؟ تم جاہل عورت ہو، واشنگ مشین کے پاس نیل کی بوتل پڑی تھی جس کا ڈھکن ٹھیک سے بند نہیں تھا، سارا نیل میرے اوپر گر گیا۔ غصے میں کہتے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نیل کی بوتل کیسے کھلی رہے گی؟ ارسلان ماں کو نیل کے مسئلے میں الجھا دے کر وہاں سے کھسک لیا۔ مگر نیل تو گھر میں ہے ہی نہیں۔ تو پھر زرینہ کو اچانک یاد آیا کہ کپڑے دھونے والی ملازمہ نے کئی بار کہا تھا کہ نیل منگوا دیں۔ زرینہ ہر بار بھول جاتی تھی، کہیں یہ ساتھ والے گھر کی کارستانی تو نہیں؟ بے چینی سے سوچتے اٹھ کر جاوید کے پیچھے چلی گئی۔ کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹا ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھ رہا تھا۔ سنو، یہ نیلے داغ دھبے پرانی محبت نے نشانی کے طور پر تو نہیں دیے ہیں؟ زرینہ نے جاوید کو ایسے دیکھا جیسے اس کے چہرے پر موجود ہلکے نشانوں سے اصل بات پتہ کر کے ہی رہے گی۔ پرانی محبت کو ایسی نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کپ چائے بنا دو۔ میں سب سمجھتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر کے پچھتاتے ہیں۔ کتنی بار کہا یہ گھر بیچ کر کسی نئی جگہ پر گھر لیتے ہیں۔ آپ کو تو اپنی محبت کے آصف زدہ مسکن کے پاس رہنے سے روحانی تسکین ملتی ہے۔ چائے میں چینی کم ڈالنا، مجھے زیادہ میٹھا پسند نہیں۔ زرینہ بڑبڑاتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ محبت کے آصف زدہ مسکن باہر نہیں، ہمارے دل کے اندر ہوتے ہیں۔ جاوید نے اداسی سے خود کلامی کی تھی۔ ارسلان روز کی طرح بیزار سا دکان کھول کر بیٹھا تھا۔ ارسلان کی سستی، کام میں عدم دلچسپی کی بنا پر دکان پہلی کم سے چل رہی تھی۔ ابھی وہ موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ گڑیا، یہ دیکھو، ایک نر مدھر آواز پر ارسلان نے چونک کر سامنے دیکھا۔ یہ تو ماریا باجی کی بیٹی گڑیا ہے، اس کے ساتھ کون ہے؟ ملازم لڑکا انہیں مطلوبہ کتابیں دکھا رہا تھا۔ بل بنوانے تو کاؤنٹر پر آئیں گی نا، اچھا امپریشن پڑے گا، میں دکان کا مالک ہوں۔
ارسلان نے جلدی سے چھوٹے آئینے میں اپنے بال سیٹ کیے، پھر اکڑ کر کرسی پر بیٹھ کر اس طرح حساب کرنے لگا جیسے بہت کمائی کر رہا ہے۔ کنکھیوں سے ریکس کے پیچھے موجود لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گڑیا ریکس کے آخری سرے پر کھڑی منہ بسور رہی تھی، جیسے اسے کچھ پسند نہیں آ رہا۔ اس نے خیر سگالی مسکراہٹ سے نوازا گڑیا کو۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ ماشاءاللہ، بچی نے بالکل اپنی ماں جیسا سڑیل مزاج پایا ہے۔ لڑکی جس نے کالے سوٹ پر سرخ چنری کا دوپٹہ سلیقے سے لیا تھا، اس کی نازک کلائیوں میں اسی رنگ کی چوڑیاں تھی۔ خواب میں لڑکی نے لال رنگ کا ایسا ہی دوپٹہ لیا تھا۔ اس خوبرو لڑکی کا ہاتھ بالکل ویسا ہی تھا۔ ارسلان نے گمسم انداز میں خود کلامی کی۔ گڑیا اور لڑکی ابھی سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ارسلان نے فوراً سر جھٹکا۔ مزید وقت ضائع کیے بنا کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر بھاگتے قدموں سے ریکس کے پاس پہنچا۔ بھائی کیا ہوا؟ سلیم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ابھی یہاں ایک بچی کھڑی تھی نا؟ جی اسے کچھ پسند نہیں ہے، واپس چلے گئے۔ ارسلان تیزی سے باہر کی طرف بھاگا، تب تک وہ رکشے میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ اللہ میاں پلیز نہیں نا۔ ارسلان نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ ایسی ادھوری محبت کی سزا مجھے مت دینا۔ ارسلان کو اپنے کئی دوست یاد آئے جنہوں نے یک طرفہ محبت کو بھلانے کے لیے کئی دو طرفہ محبتیں کی تھی اور تنگ آ کر چھوڑ دی۔ اماں کہاں ہیں؟ ارسلان دروازہ کھول کر پریشانی سے پکارتا اندر داخل ہوا تو سیب کی کاش منہ میں ڈالتی زرینہ کا ہاتھ کانپا اور کھلے منہ میں جانے کے بجائے کاش دوسری سمت نکل گئی۔ زرینہ پریشانی سے منہ کھولے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ ارسلان سب ٹھیک تو ہے نا؟ زرینہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے ایک دم جاوید کا خیال آیا۔ اماں میری ادھورے خواب والی ادھوری محبت بالآخر 3 مہینے کے بعد ادھورا نظر آ کر پھر سے کہیں کھو گئی۔ ارسلان نے ادھورے کی گردان اتنی بار پڑی کہ زرینہ کو ایک دم اپنا گھر، اپنا وجود، سامنے بیٹھا بیٹا، اس کے منہ سے نکلے سب الفاظ ادھورے ہی نظر آنے لگے۔ ہائے اللہ میرا ادھورا سر۔ زرینہ نے اپنے چکراتے سر کو ہاتھ سے تھاما۔ اماں آپ ٹھیک ہیں؟ ارسلان تیزی سے فکر مندی سے پاس آئے۔ زرینہ نے جھک کر پیر کے پاس پڑی چپل اٹھائی، تاک کر نشانہ لگایا۔ ارسلان نے بچپن کی پریکٹس کو بروئے کار لاتے پڑوسی ملک کی طرح اچانک کیے گئے حملے سے بچنے کے لیے دوسری طرف چھلانگ لگائی، مگر یہ چھلانگ اس کے لیے اذیت ناک ثابت ہوئی کیونکہ اس کی ٹانگ بہت زور سے صوفے سے ٹکرائی اور وہ تڑپ اٹھا۔ اماں بچے کو تکلیف میں دیکھ کر اب خوش ہیں؟ ارسلان نے اپنی ٹانگ کو سہلاتے ہوئے کہا۔ بے حس بیٹے، تمہیں نظر نہیں آتا ماں کا دل کتنا کمزور ہے؟ پھر اپنے ادھورے رہ جانے والے سیب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اماں میری ادھوری محبت، دیکھ میرے اکلوتے لاڈلے بیٹے، محبت ادھوری ہو یا پوری، راز تو تجھے آنی نہیں۔ ان خرافات میں پڑنے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دو۔ تمہارا یہی حال رہا، پہلے کی طرح یہ کام بھی ٹھپ ہو جائے گا، تمہارا مستقبل ادھورا رہ جائے گا، پھر تمہیں کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ اماں اب بھی ظالم سماج کی طرف صرف پیسے کی بات کر رہی ہیں، محبت کی نہیں۔ ارے جاؤ تم۔ زرینہ نے بیزاری سے کہا۔ ارسلان منہ بناتا وہاں سے اٹھ گیا۔ مسلسل بجتی گھنٹی کی آواز پر سہن میں کھیلتی گڑیا تیزی سے آئی، دروازہ کھولا۔ سامنے مسکراتے چہرے کے ساتھ ارسلان کھڑا تھا۔ گڑیا رانی کیسی ہو؟ جلیبی کھاؤ گی؟ ارسلان نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ پر رکھا کپڑا ہٹا کر جلیبی کا دیدار کروایا۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا پہلے جلدی سے یہ بتاؤ، اس دن میری دکان پر کس کے ساتھ آئی تھی؟ گڑیا کے پیچھے نظر دوڑائی، کہیں ماریا تو نہیں آ رہی؟ کس دن؟ گڑیا رانی اس دن جس دن۔ ارسلان کہتے سوچ میں پڑ گیا، بچی کو کیسے یاد کروائے۔ انکل آپ نے جلیبی دینی ہے تو دیں، مما بلا رہی ہیں۔ گڑیا نے چڑھ کر کار پلیٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، جبھی پیچھے سے تیز لہجے میں بولتی ماریا آ گئی ہے۔ آگے آگے ارسلان کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر ماریا نے ایک ہاتھ کمر پر رکھا، اسے گھورنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ ماریا باجی جلیبی۔ نہ میرا مطلب ہے جلیبی لایا ہوں۔ کس خوشی میں؟ تم لوگ کب سے محلے میں کچھ بانٹنے لگے؟ میں نے ایم اے کرنے کا ارادہ کر لیا، اسی خوشی میں اماں نے جلیبی بانٹی ہے۔ ارسلان بیٹا تمہاری اماں نے تو تب بھی کوئی میٹھی چیز نہیں بانٹی تھی جب تم پیدا ہوئے تھے، تب بھی نہیں جب تم نے روتے دھوتے میٹرک کیا تھا، تب بھی نہیں جب تم نقل کر کے ایف اے سے نکلے، اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں جب خیر سے تم 3rd ڈویژن میں بی اے پاس ہوئے۔ یعنی خوشی میٹھے کا تمہارے گھرانے سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ ان جلیبیوں کی اصل کہانی کیا ہے جلدی سے بتا دو ورنہ۔ ماریا باجی دراصل یہ جلیبی ہم لوگوں کے تعلق میں مٹھاس لانے کے لیے ہے۔ تو یوں کہو نا کہ جادو ٹونا کر کے لائے ہو، 1 منٹ سے پہلے یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ ماریا نے کہتے گڑیا کو اندر کیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔
ارسلان کے پیچھے کھڑے جاوید کے دل پر یہ دروازہ لگا تھا، باپ ہمیشہ دروازہ بند ہونے پر ہی کیوں آتے ہیں؟ ویسے اماں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ذرا گھر کے اندر چلو۔ جاوید نے اسے گھورا تو ارسلان سر جھکا کر گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں بیٹھی زرینہ نے باپ بیٹا کو آگے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارسلان محلے سے کیا آیا؟ زرینہ نے ارسلان کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو دیکھ کر کہا۔ آیا نہیں، تمہارا بیٹا ساتھ والے گھر میں لے کر جا رہا تھا، مجھ پر روک ٹوک کرنے کے بجائے اس پہ نظر رکھو۔ محلے کے گھروں میں جلیبیاں بانٹتا پھر رہا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، کماتے تو تم کچھ ہو نہیں، اس فضول خرچی کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ جاوید نے ارسلان کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور مزے سے جلیبی کھانے لگا۔ مزہ تو ایسے آ رہا ہے جیسے میرے حق حلال کی کمائی سے خریدی گئی ہیں۔ جاوید نے تفتیشی انداز میں بیٹے کی طرف دیکھا۔ ارسلان نے نگاہیں چرائی تھی۔ تو میرے دشمنوں کے گھر کیا کرنے گئے تھے؟ زرینہ نے کڑے تیوروں سے بیٹے کو گھورا۔ اماں، دشمنی معاف کریں، دل کو صاف کریں۔ تمہیں بہت فکر ہے ہماری دل کی، فکر تو اپنے دل کی ہو رہی ہے۔ ارسلان بڑبڑائے۔ جاوید نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ شرم نہیں آتی؟ ماریا تمہاری ماں جیسی ہے، قسمت کا ہیر پھیر نہ ہوتا تو وہی تمہاری ماں ہوتی، مگر جاوید جذباتی ہو کر ماضی کا راز کھول بیٹھے تھے۔ قسمت پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ بیٹے کو بتائیں کہ آپ کی نیت میں کھوٹ تھا۔ زرینہ نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا، میری نیت سے زیادہ تمہاری دوستی میں منافقت تھی۔ ماریا تمہاری بچپن کی دوست تھی جس کی محبت سے تم نے شادی کی ہے۔ جاوید نے بھی آج سب حساب بے باک کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اللہ توبہ، سارا الزام میرے سر ڈال رہے ہیں۔ ہم نے کون سا گن پوائنٹ پہ شادی کے لیے ہاں کروائی تھی؟ آپ ہی اپنی غربت سے تنگ تھے۔ اگلوتی گوری چٹی لڑکی کا رشتہ اس گھر گاڑی کے ساتھ مل رہا تھا، آپ فوراً اپنی یونیورسٹی کی محبت کو بھول گئے اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ زرینہ نے نم آنکھوں کے ساتھ قصہ بیان کیا تو ارسلان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آج سمجھ میں آیا کہ آپ تینوں میں دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے۔ ویسے ابا، بڑے افسوس کی بات ہے، ارسلان نے باپ کو دیکھ کر کہا تو جاوید نے آستین چڑھائی۔ ابا کے بیٹے، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ ارسلان کی طرف بڑھا، فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ ارسلان کو آج بھی اپنے گھر کے صحن میں مسلسل تاک جھانک کرتا دیکھ کر ماریا ٹھٹکی۔ ماریا کو صحن میں کام کرتا دیکھ کر ارسلان فوراً ٹیرس سے ہٹ گیا۔ پچھلے کئی دنوں سے دونوں کے درمیان یہ آنکھ مچولی چل رہی تھی۔ ارسلان اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماریا کے گھر پر نظر رکھتا کہ شاید دوبارہ گڑیا کے ساتھ اس دن والی پراسرار لڑکی کو دیکھ سکے۔ اس کی یہ خواہش اب تک خواہش ہی رہی تھی، جبکہ ماریا کو ارسلان کا اپنے گھر کی طرف بے چینی سے دیکھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ضرور اس زرینہ نے ارسلان کو کہا ہوگا میرے گھر پر نظر رکھنے کے لیے، ہمارے تو ہمسائے نے خفیہ کیمرے ہیں۔ ماریا بڑبڑاتے صحن میں جھاڑو دینے لگی، کچھ سوچ کر گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ارسلان جو کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھ رہا تھا، ماریا کو گھر سے باہر نکلتا دیکھ کر جلدی سے ٹیرس پر آیا۔ تقریباً لٹکنے والے انداز میں جھک کر ماریا کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت میزائل کی طرح کوئی چیز آ کر اس کے سر پر لگی تو بوکھلا گیا۔ ارسلان نے گھبرا کر اپنے پیر کے پاس گری زنانہ چپل کو دیکھا تو چونک گیا۔ یہ کہاں سے آئی؟ ارسلان نے حیرانی سے خود کلامی کی۔ بیٹا جی، میزائل میں نے داغا ہے۔ ماریا کی تیز آواز پر ارسلان نے چونک کر سامنے دیکھا تو گلی میں ماریا کھڑی تھی، جس نے ارسلان کی چوری پکڑ کر تاک کر نشانہ لگایا تھا۔ ارسلان اسے وہاں کھڑے دیکھ کر گھبرا گیا، جلدی سے گردن گھما کر گلی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس وقت چند بچوں کے علاوہ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ تم نیچے آ رہے ہو یا؟ ماریا نے غصے سے پوچھا۔ آہستہ میری ماں، آہستہ، محلے میں ہماری کوئی عزت ہے۔ عزت ہوتی تو دوسروں کے گھروں میں تانک جھانک کرتے؟ ابھی بتاتی ہوں۔ ماریا نے اپنی انگلی بیرونی گھنٹی کے بٹن پہ رکھ دی۔ سارا گھر تیز گھنٹی کی آواز سے گونج اٹھا۔ جاوید و زرینہ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے۔ تیز مسلسل بجتی گھنٹی پر حواس باختہ ہو کر دروازے کی طرف بڑھے۔ جاوید نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ماریا کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، یہ سچ ہے۔ زرینہ نے زور کی چٹکی اس کی کمر پر کاٹی تو وہ تڑپ کر ایک طرف ہوا۔ زرینہ نے کچھ دور کھڑی ماریا کی طرف دیکھا۔ تم کیوں آئی ہو؟ زرینہ نے جلدی سے پوچھا۔ اسی وقت ماریا کی چپل ہاتھ میں پکڑے ارسلان سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا، اپنی چپل لینے جو تمہارے بیٹے نے بہت شوق سے کھائی ہے۔ ماریا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دونوں نے چونک کر ارسلان کو دیکھا، جس نے اتنی عقیدت سے چپل رکھی تھی۔
جیسے وہ اس کا مرید ہو۔ دیکھو زرینہ، اگر یہ گھر میرے والدین کی آخری نشانی نہ ہوتی تو میں کب کا چھوڑ کر یہاں سے جا چکی ہوتی، مگر تم اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بھی میں بتاؤں گی؟ اپنے بیٹے سے کہو میرے گھر کی نگرانی کرنا چھوڑ دے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں محلے کی کمیٹی سے بات کروں گی۔ میرے شوہر کے یہاں نہ ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں، میں اکیلی اور کمزور عورت ہوں۔ غصے سے بول رہی تھی۔ اسی وقت گڑیا اور رانا قریبی بازار سے کچھ چیزیں خرید کر واپس آ گئیں۔ ماریا کو دیکھا، اس کے پاس آئی۔ ماریا بھابھی کیا ہوا؟ رانا نے نرم سی آواز میں سوال کیا۔ ارسلان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سانولے سلونے نازک سے ہاتھ میں آج بھی کانچ کی چوڑیاں موجود تھی جس کی چھن چھن کی آواز وہ اپنے خواب میں بھی سن چکا تھا۔ نین نقش بھی عجیب سی کشش رکھتے تھے۔ ارسلان نے آج سے پہلے بہت سی خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں دیکھی تھی، مگر رانا کو دیکھ کر جس طرح ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا تھا، بہت الگ اور انوکھا احساس تھا۔ چلو یہاں سے، ماریا نے سر جھٹک کر کہا۔ دونوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ ارسلان، ماریا سچ کہہ رہی تھی؟ زرینہ نے حیرانی سے سوال کیا۔ ارسلان نے خالی نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا، خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ حیرانی سے پوچھا۔ گھائل لگتا ہے، مائل با کرم چاہتا ہے، رب خیر کرے۔ جاوید نے گہری سانس لے کر کہا۔ زرینہ ناسمجھی میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ رانا تیز تیز قدم اٹھاتے گلی پار کرنے لگی۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ قدموں کی تیزی بتا رہی تھی پریشان ہے۔ رانا کو اپنی حماقت پر شدید غصہ۔ یونیورسٹی سے واپسی پر فاریہ کو دیکھنے اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے سوچا فاریہ کا گھر پچھلی گلی میں ہی تو ہے۔ یہاں آ کر رانا کو اندازہ ہو یہ فاصلہ اتنا بھی کم نہیں تھا۔ دوپہر میں سنسان پڑی گلی میں نہ جانے کہاں سے دو اباش لڑکے اس کے پیچھے آنے لگے۔ رانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی گلی کے پاس پہنچنے والی تھی، دونوں لڑکے بھاگتے اس کے قریب آئے۔ خوف زدہ ہو کر بھاگنے کا سوچنے لگی، اسی وقت ایک بائک اس کے پاس آ کر رکی۔ رانا نے چونک کر دیکھا۔ وہ سمجھی کہ یہ بھی ان لڑکوں کا ساتھی ہے، مگر وہ دونوں لڑکے بائک کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ارسلان نے ہیلمٹ اتارا تو رانا چونک گئی۔ آپ؟ حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ارسلان نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ بائک سے اتر کر تیزی سے ان دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا جو اسے دیکھ کر واپس بھاگ گئے۔ رکو، ابھی بتاتا ہوں تمہیں کہ اپنی گمشدہ بہن کو گھر کیسے چھوڑ کر آتے ہیں۔ ارسلان نے نیچے جھک کر پتھر اٹھا کر ان کی طرف اچھالے جن سے بال بال بچے تھے۔ وہ دونوں بھاگ گئے۔ ارسلان رانا کے پاس آیا۔ مجھے سمجھ میں آئی، صبح سے آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ رانا نے تیز نگاہوں سے ارسلان کو گھورا تو اچھل پڑا۔ قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو انہیں جانتا تک نہیں۔ ارسلان نے بوکھلا کر کہنا شروع کیا۔ رانا سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی گلی میں داخل ہو گئی۔ ارسلان آہستہ آہستہ بائک چلاتا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، رانا اپنے گھر کے اندر جا چکی تھی۔ بیٹا جی، لڑکی کو متاثر کرنے کے طریقے پرانے ہو چکے ہیں۔ جاوید نے سبزی کا تھیلا پکڑے قریب آتے ہوئے کہا۔ ابا، آپ میری جاسوسی کر رہے ہیں؟ ارسلان نے منہ بنا کر کہا۔ بیٹا، جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت؟ تمہاری حرکتیں کون سا کسی سے چھپی ہوئی ہیں؟ جاوید نے منہ بنا کر کہا۔ ابا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ لڑکی آپ کی اکلوتی بہو بنے گی۔ ماریا، یہ کبھی ہونے نہیں دے گی، یہ خیال دل سے نکال دو۔ ابا، آپ لوگوں کی دشمنی میں میری محبت کیوں ادھوری رہے؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ جاوید نگاہیں چراتا گھر کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ بیرونی دروازے کے پاس کھڑی زرینہ یہ سن کر گم سم کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جاوید نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، سر جھکائے اندر چلا گیا۔ کئی سال پہلے زرینہ اور جاوید نے محبت کے نام پر کسی کو دھوکہ دیتے، کسی کو راہ میں چھوڑتے، یہ نہیں سوچا تھا مکافات عمل کے گرفت میں ان کے سب سے پیاری اور قریبی چیز آئے گی۔ اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کو ماہی بے آپ کی طرح کسی انجان چند بار دیکھی لڑکی کی محبت میں تڑپتا تو وہ کئی مہینوں سے دیکھ ہی رہے تھے۔ یہ سب ارسلان نے پلان کیا ہوگا، یہ سب اچھے طریقے لڑکیوں کے سامنے ہیرو بننے کے۔ رانا نے شام کو جب ساری بات ماریا کو بتائی تو اس نے فوراً کہا، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا، شاید وہ سچ میں میری مدد کر رہا تھا۔ تم اسے جانتی کتنا ہو؟ مجھے یہاں کئی مہینے ہو چکے ہیں، پہلے کبھی ارسلان نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اور بھائی، مرد کی فطرت سانپ جیسی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس پاگل لڑکے کو بھلا مجھ جیسی عام سی لڑکی میں کیا نظر آیا؟ حیرانی سے خود کلامی کی۔ ارسلان، یہاں ہو۔ زرینہ جو کافی دیر سے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی ڈرائی فروٹس کی بھری پلیٹ سے انصاف کرتی بیٹے کی منتظر تھی،
ارسلان کو تھکارا لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر باروب انداز میں پکارا تو ٹاک شو دیکھتے جاوید نے طنزیہ مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ جی اماں، ارسلان نے پاس آتے مؤدب انداز میں کہا۔ زرینہ نے بہت غور سے بیٹے کو دیکھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پڑوس والی ماریا خالہ بلقیس کی لڑائی ہوئی ہے؟ زرینہ نے منہ بنا کر کہا، اتنی اہم خبر اسے ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد کام والی سے آج پتہ چلی تھی۔ اماں، لوگوں کی لڑائیوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ لوگوں کی یا ماریا بی بی کی؟ زرینہ نے تیز نگاہوں سے گھورا۔ کیوں بچے کو تنگ کر رہی ہو؟ صبح کا گیا ابھی گھر واپس آیا۔ سب سمجھتی ہوں دونوں باپ بیٹا ایک ہی تیر کا شکار ہیں۔ استغفار، کیا فضول بول رہی ہو؟ جاوید نے ناگواری سے کہا۔ ہاں تو دونوں کو عاشقی کے لیے ایک ہی گھر ملا ہے۔ صد افسوس، کون کہہ سکتا ہے؟ تم نے کالج کی شکل بھی دیکھی ہے، حد ہے بھائی جہالت کی۔ آپ دونوں ہر وقت کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ بچپن سے دیکھ رہا ہوں آپ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف الگ الگ محاذ پر کھڑے ہو کر گولہ باری کرتے ہوئے۔ بیٹا جی، یہ بات ہی تو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ وقتی محبت کو سر پر سوار مت کرو۔ اماں، جب سے آپ نے منع کیا آپ رانا کا رشتہ لینے نہیں جائیں گی، میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس گھر کے سامنے سے بھی نہیں گزرتا۔ اگر یہ وقتی محبت ہے تو اتنے مہینوں میں میرے دل کو قرار کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے تمہارے لیے بہت اچھے گھرانوں کے رشتے دیکھے ہیں، یہ اونچی لمبی گوری لڑکیوں کے ساملی سی دبلی پتلی لڑکی سے لاکھ گنا اچھے۔ کیا آپ رانا کی رنگت کی وجہ سے انکار کر رہی ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، سب سے اہم وجہ ماریا ہے۔ میں اس کے گھر کبھی اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی۔ زرینہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، ٹھیک ہے میں مجبور نہیں کروں گا، مگر ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، مگر کیا؟ زرینہ نے حیرانی سے پوچھا، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ آپ بھی مجھے مجبور نہیں کریں گی، اگر آپ اپنی ضد کی وجہ سے مجبور ہیں تو میں اپنے دل کے ہاتھ ہوں۔ ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ دیکھا آپ نے؟ زرینہ نے شکایتی نگاہوں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ کاش جو میں دیکھ اور محسوس کر چکا ہوں تم بھی کر لیتی تو آج ہمارے بیٹے کی حالت نہیں ہوتی۔ ارسلان، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے تو موقع ملا ماریا کو نیچا دکھانے کا، میں یہ موقع ہاتھ سے کیسے جانے دوں؟ زرینہ نے جلدی سے کہا۔ جاوید افسوس بھری نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئے۔ ماریا، علی، رانا اور گڑیا بازار سے شاپنگ کر کے واپس لوٹے تو اپنے گھر کے باہر کھڑی اسپورٹس بائک کو محبت سے صاف کرتے ارسلان کو ہلکی آواز میں گنگناتے ہوئے پایا، سانولی سلونی سی محبوبہ۔ قریب آتے ماریا کے ساتھ ساتھ رانا بھی چونک گئی تھی۔ ماریا نے چابی رانا کی جانب بڑھائی تو وہ سر ہلاتی جلدی سے بیرونی دروازے کا تالا کھولنے لگی، جبکہ ماریا نے کھوجتی نگاہ سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان بیٹا، خیر ہے یہ گورے رنگ سے سانولی حسینہ تک کا سفر؟ ماریا نے حیرانی سے سوال کیا تو ارسلان کی نگاہ ماریا کے پیچھے کھڑی رانا پر پڑی۔ رانا نے اس سے نگاہ ملتے فوراً نظریں جھکائی تھی۔ السلام علیکم ماریا باجی، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے ضرور بتائیے گا، ارسلان نے سنجیدہ انداز میں کہا تو ماریا حیرانی سے اس کایا پلٹ پر حیران ہو گئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ماریا بڑبڑائی واپس مڑی تو ارسلان کو دیکھتی رانا بوکھلا کر بند دروازے کی طرف بڑھی اور اس سے ٹکرا گئی۔ ارسلان کے ہاتھ سے پریشانی میں سرف کی بالٹی نیچے گر گئی اور وہ سارا سرف بہہ گیا۔ ماریا نے حیرانی سے پہلے رانا پھر ارسلان کی طرف دیکھا تھا۔ رانا جلدی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ماریا کچھ سوچتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر ارسلان کی جانب دیکھا تو گمسم اپنی جگہ کھڑا تھا۔ عجیب بات ہے، ماریا نے خود کلامی کرتے ہوئے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ حیرت ہے، آج مجھے آتا دیکھ کر دروازہ زور سے بند نہیں کیا گیا۔ جاوید جو دفتر سے واپس آیا تھا اس نے حیرانی سے خود کلامی کی تو ارسلان نے چونک کر پہلے باپ پھر بند دروازے کی طرف دیکھا۔ ابا، آپ اپنی حیرت کو چھوڑ کر بیٹے کی پریشانی کا حل سوچیں، ارسلان نے تڑپ کر کہا۔ بیٹا، تم نے مجھ سے پوچھ کر محبت نہیں کی تھی، جاوید نے گھور کر کہا۔ ابا، محبت پوچھ کر ہوتی تو ضرور پوچھ لیتا، مجھے چھت پہ کیوں بلایا ہے؟ رانا چاندنی رات میں ماریا کی نظر بچا کر چھت پر آت ہو گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ ارسلان منڈیر پر سر ٹکائے اس کا منتظر تھا۔ رانا کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ آسمان کے چاند سے زیادہ روشن ہو گیا۔ تم نے اپنی بھابھی سے بات کرنے کا وعدہ کیا تھا، ارسلان نے سنجیدگی سے کہا تو رانا خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان سے کیسے بات کروں؟ جیسے مجھ سے کر لیتی ہو، نرمی سے کہا۔ اچھا، کیا تم نے اپنی ماں سے بات کر لی؟ ارسلان نے گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ میری پسند کے بارے میں جانتی ہیں، مگر ہمارے بڑوں کی ضد اور انا کی وجہ سے بات بڑھنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔
دیکھو ارسلان، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا یہ سب آسان نہیں ہوگا. ماریا بھابھی بہت اچھی ہیں مگر وہ تم لوگوں کا نام بھی نہیں سننا چاہتی. رانا نے پریشانی سے کہا. رانا، ان کے درمیان جو بھی خلیج حائل ہے اس میں ہم دونوں پل بنیں گے، بس میرے ساتھ رہنا. ارسلان نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو رانا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا. رانا، اچانک ماریا کی سنجیدہ آواز گونجی تو رانا کو ایسا لگا ہمیشہ کے لیے بت بن گئی. ارسلان نے فوراً گردن گھما کر سیڑھیوں کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ماریا کھڑی تھی. ماریا بھابھی، رانا نے بمشکل کہا. ماریا تیز قدموں سے آگے بڑھی اور رانا کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے جانے لگی. ارسلان بے بسی سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا. غضب خدا کا، تم اتنے مہینوں سے مجھے بے وقوف بنا رہی تھی. سچ بتاؤ کب سے سب کچھ چل رہا تھا؟ لاؤنج میں غصے سے بھری ماریا ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی. رانا شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی. ماریا بھابھی، میں آپ کو سچ بتانا چاہتی تھی. میں آپ سے ڈرتی تھی کہیں میری وجہ سے آپ ہرٹ نہ ہوں. اور جیسے اب سب کچھ جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نہیں جانتی کب اور کیسے میرا دل ارسلان کی محبت کا اسیر ہو گیا. رانا نے مدھم آواز میں بتایا تو ماریا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی. یہ سب جانتے ہوئے کہ میں ارسلان کی فیملی کو پسند نہیں کرتی، پھر بھی تم نے ارسلان سے تعلق رکھا. ماریا بھابھی، ارسلان میں بہت سی خامیاں ہوں گی، بہت پڑھا لکھا نہیں، کسی بڑی پوسٹ پر نہیں، مگر ارسلان شریف اپنے قول کا پکا. اس لیے تو پچھلے کئی مہینوں سے اپنے گھر میں اکیلے محبت کے محاذ پر کھڑا لڑ رہا ہے، جبکہ میری تو ہمت ہی نہیں پڑی آپ سے بات کرنے کی. رانا نے کہا تو ماریا نے گہری سانس لی. رانا، میں اپنی بات پر قائم ہوں. میں اس طرح کے کسی معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی. تمہارا ماسٹرز کا پہلا سال مکمل ہو چکا ہے. کچھ مہینوں میں ہم ویسے بھی کویت شفٹ ہو جائیں گے. یہ گھر میں کرائے پر چڑھا دوں گی. تمہیں واپس گاؤں جانا ہوگا. تم چاہے محبت کی شادی کرو یا نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں. میں مزید تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی. ماریا نے دو ٹوک انداز میں کہا. رانا کے فقط چہرے پر نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی. رانا بے اختیار رو پڑی. ایک محبت نے سب خوابوں، سب خواہشوں کو داؤ پر لگا دیا تھا. ارشد، آپ جلد پاکستان آ جائیں. بہت سال ہو گئے جدائیاں کاٹتے. رانا چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں گم تھی. گڑیا اس کے پاس بیٹھی ڈرائنگ بنا رہی تھی. ماریا موبائل فون کان سے لگائے لاؤنج میں داخل ہوئی. رانا کا پہلا سال مکمل ہو گیا. بچے آپ کو بہت یاد کرتے ہیں. بس میں نے فیصلہ کر لیا آپ کے ساتھ رہنے کا. رانا نے لب کاٹتے اس کی طرف دیکھا. رانا کی شادی کریں یا اسے آگے بڑھنے دیں، یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے. میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ماریا نے کٹیلی نگاہ رانا پر ڈالتے ہوئے کہا جس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. کچھ دیر بعد ماریا نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا. ماریا بھابھی، آپ اپنی ضد غصے میں میرا مستقبل داؤ پر لگا رہی ہیں. آپ جانتی ہیں ماسٹرز کرنا میری کتنی بڑی خواہش ہے. رانا نے تڑپ کر کہا. یہ تمہیں محبت کے پینگے بڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. پلیز آپ ایسا مت کریں. اگر آپ نے ارشد بھائی کے ساتھ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی. مجھے گاؤں واپس جانا پڑے گا. ایک اور بات بھول رہی ہو، گاؤں میں تمہاری خالہ کا مڈل پاس بیٹا تمہارا دولہا بننے کا منتظر ہے، کیونکہ رانا کے رشتے کے لیے اس کی خالہ کافی عرصے سے کہہ رہی تھی میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی. یہ بات اپنے بھائی اور باپ سے کہنا. اٹھ کر چلی گئی. وہ گم سم بیٹھی رہ گئی. ماریا بھابھی کی ضد غصے کی وجہ سے میرا مستقبل خطرے میں پڑ گیا. رانا اور ارسلان یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے. غلطی میری ہے، میری وجہ سے تمہیں سب دیکھنا پڑ رہا ہے. اپنی محبت پر پچھتا رہے ہو؟ بے یقینی سے پوچھا. ارسلان نے نفی میں سر ہلایا. محبت پر نہیں، تمہاری مشکل نے افسردہ کر دیا. میں جانتا ہوں ماسٹرز کرنا تمہارا خواب ہے. ارشد بھائی کچھ دنوں تک واپس آ رہے ہیں. ارسلان، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اب کیا ہوگا، مگر تم فکر نہ کرو، میں اماں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں. رانا نے آمین کہتے سر ہلایا تھا. ماریا کی گود میں گڑیا سر رکھے گہری نیند میں کھوئی ہوئی تھی. ماریا 12 سال کی تھی جب ایک حادثے میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، تو اس کی کفالت کی ذمہ داری خالہ اور خالو نے اٹھا لی، کیونکہ وہ دونوں بے اولاد تھے. ماریا کے ددیال میں قریب کا کوئی رشتہ نہیں تھا جو اس کی ذمہ داری اٹھاتا. ماریا اپنی خالہ اور خالو کے زیر سایہ پرورش پانے لگی. خالہ اور خالو کے بعد پڑوس میں رہنے والی زرینہ اور اس کی فیملی ماریا کے سب سے قریب تھی. زرینہ پڑھائی میں بہت کمزور تھی. ماریا کا تعلیمی ریکارڈ شاندار تھا. ماریا نے جہاں تک ممکن ہوا زرینہ کا ساتھ دیا. زرینہ نے بمشکل FA کیا، پھر پڑھنے سے توبہ کر لی. تعلیمی مدارج طے کر کے جب ماریا یونیورسٹی آئی تو اس کی ملاقات جاوید سے ہوئی. جاوید کو بولڈ، پر اعتماد ماریا اچھی لگی.
ان دونوں کے درمیان بہت جلد دوستی سے محبت تک کا سفر طے ہوا، جس کی واحد گواہ زرینہ تھی۔ ماریا اکثر زرینہ کو ساتھ لے کر جاوید سے ملنے جاتی۔ زرینہ کو اونچا، لمبا، خوبصورت جاوید پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ وہ حیران تھی کہ جاوید جیسے خوبصورت مرد کو ماریا جیسی عام سی لڑکی میں کیا نظر آیا۔ بہت جلد زرینہ کو اندازہ ہو گیا کہ جاوید غربت کی چکی میں پسا ایسا نوجوان ہے جس کے خواب تو بہت اونچے تھے، عملی طور پر اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ زرینہ نے جاوید کی اس کمزوری کو بھانپ کر اپنی امارت ماریا کے لے پالک ہونے کا قصہ اتنی ذہانت چالاکی سے جاوید کے ذہن میں اتارا کہ وہ ماریا کو چھوڑ کر زرینہ سے منگنی کر بیٹھا۔ جاوید جو ایک چھلانگ میں غربت سے نکل کر امیر ہونا چاہتا تھا، اسے زرینہ کی صورت میں خواب ممکن نظر آنے لگا، کیونکہ زرینہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، جس کے نام سارا کاروبار اور 10 مرلے کا یہ عالی شان گھر بھی تھا، جبکہ ماریا تو اپنے خالہ خالو کی مہربانی سے پلی بڑی تھی۔ ماریا کے ساتھ شادی کر کے جاوید کے حالات ایسے ہی رہتے۔ جاوید اور زرینہ نے بہت چالاکی، خود غرضی سے ماریا کو دھوکے میں رکھ کر اچانک منگنی کا اعلان کر دیا۔ ماریا کے لیے یہ دوہرا صدمہ تھا، ایک محبوب کی طرف سے، دوسرا دوست کی طرف سے۔ ماریا کی ذہنی حالت اتنی خراب ہوئی، مجبوراً کچھ عرصے کے لیے خالہ سے لے کر اپنی نند کے پاس کراچی چلی گئی۔ ماریا کے لیے یہ وقت مشکل تھا، مگر اس مشکل وقت میں خالہ نے اس کی بہت دلجوئی کی۔ کچھ وقت لگا، ماریا سنبھل گئی۔ اس دوران جاوید اور زرینہ کی شادی ہو گئی۔ زرینہ رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ ماریا کراچی سے واپس آئی تو اس کے مزاج میں ایک ضد اور غصہ نظر آنے لگا تھا۔ ماریا نے ماسٹرز مکمل کرتے کالج میں لیکچرار کی جاب شروع کر دی۔ خالہ اور خالو کی پوری کوشش تھی کہ اس کی شادی کر دیں، مگر اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دن خالو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسے تو خالہ اور ماریا ایک دوسرے کا واحد سہارا رہ گئے۔ خالہ کی مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے ماریا ارشد سے شادی پر ماننی تھی۔ ارشد کے والدین کو خالہ کافی عرصے سے جانتی تھی۔ جب ماریا کی شادی ارشد سے ہو گئی اور ماریا رخصت ہو کر گاؤں چلی گئی تو زرینہ اور جاوید خاموشی سے ساتھ والے گھر میں آ بسے۔ خالہ کے مرنے کے بعد ماریا کو پتہ چلا کہ یہ گھر ماریا کے نام ہے۔ ماریا اپنے خالہ اور خالو کی بے لوث محبت کی پہلے بھی قائل تھی۔ اس فیصلے نے ماریا کو احساس دلایا کہ وہ دونوں اسے اپنی سگی اولاد ہی سمجھتے تھے۔ پہلے یہ گھر کرایہ داروں کے پاس تھا، مگر ارشد کے کویت جانے اور بچوں کی پیدائش کے بعد ماریا نے کرایہ دار نکال دیا اور خود 5 مرلے کے اس گھر کو آباد کیا۔ ماریا بظاہر تو زندگی میں آگے نکل گئی، مگر وہ اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کی آگ میں جلتی تلخ ہو گئی تھی۔ جاوید اور زرینہ کی وجہ سے اس نے شادی بھی دیر سے کی، اس لیے اس کے بچے چھوٹے اور جاوید کا بیٹا جوان۔ ماریا کو ارشد کی صورت میں ایک بہترین ہمسفر ملا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاوید اور زرینہ، انہیں دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ دونوں چاہتے ہوئے بھی وقت کو واپس نہیں لا سکتے تھے، اس لیے زرینہ ماریا کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی، جبکہ جاوید ماریا کو دیکھتے احساس جرم کا شکار ہو جاتا تھا۔ ماریا کا رویہ ان دونوں کے ساتھ تلخ تھا۔ ایک عمر دھوکے کی اس لڑائی کو لڑنے والی ماریا کو جب رانا اور ارسلان کے درمیان بنے تعلق کی خبر ملی، اس کی سب محرومیاں، دکھ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماریا جو جاوید سے سچی محبت کرنے کی مرتکب ہوئی تھی، وہ ارسلان کی آنکھوں لہجے میں سچی محبت کے سب رنگ دیکھ چکی تھی۔ وہ جب چاہے شہرک کو دبا کر اپنے دشمن کی چلتی سانسیں روک سکتی ہے۔ میں خود بہت حیران ہوں کہ ماریا اتنی ضد کیوں کر رہی ہے۔ ارشد کی حیران کن آواز پر رانا نے سر اٹھا کر بھائی کے چہرے کو دیکھا۔ ارشد کچھ دن پہلے واپس آیا تھا۔ اس کے آتے ہی ماریا نے اپنی بات پر زور دینا شروع کر دیا۔ پہلے ارشد کو لگا شاید ماریا جذباتی ہے یا یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہے، مگر یہاں کر اسے اندازہ ہوا کہ ماریا سنجیدہ تھی۔ اب وہ اکیلی رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بھائی میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی، کیونکہ بڑے بھائی مجھے کبھی ہاسٹل میں رہنے نہیں دیں گے، اور شہر میں ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں جس پر بھروسہ کر سکیں، رانا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تو ارشد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ رانا کی اعلیٰ تعلیم کا خواب ان سب نے دیکھا تھا۔ ماریا کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے، ارشد کی فکر مندی سے ارشد نے کہا، تو رانا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، تم پریشان مت ہو۔ اماں پلیز آپ مان جائیں، ورنہ رانا ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ ارسلان آج پھر اپنا مقدمہ لے کر ماں کی عدالت میں کھڑا تھا۔ ارسلان تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں ایک عام سی لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو ناراض کر رہے ہو؟ زرینہ نے چڑ کر کہا۔ میں آپ کو ناراض کرنا چاہتا تو یہ کون سی مشکل بات تھی، مگر میں آپ کی رضامندی چاہتا ہوں۔ ارسلان نے تڑپ کر کہا۔
میری رضامندی رانا کے لیے کبھی نہیں ہوگی، سخت انداز میں کہا تو ارسلان نے افسردہ نظروں سے پہلے ماں پھر خاموش بیٹھے باپ کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ارسلان نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، غصے سے چلتا گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ زرینہ نے فکر مندی سے جاوید کی طرف دیکھا، کندھے اچکا کر رہ گئے۔ تم جانو تمہارا بیٹا، ٹاک شو کی آواز تیز کر دی تھی، ابھی واپس آ جائے گا۔ زرینہ نے خود کلامی کرتے خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کیا ہوا؟ گھنٹی کس نے بجائی تھی؟ ماریا نے حیرانی سے بیرونی دروازے کے پاس پریشانی سے چکر لگاتی رانا کو دیکھ کر پوچھا۔ ارشد بھائی اب باہر گئے، ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ رانا نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے جلدی سے کہا تو ماریا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارشد کہاں گئے ہیں؟ وہ جاوید انکل آئے تھے، ان کے ساتھ گئے ہیں۔ کیوں؟ ارسلان صبح کا نکلا ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، اسی کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ رانا کہتے رو پڑی تو ماریا کچھ کہتے رک گئی۔ اوہ کسی کے معاملے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ماریا نے ہنکارا بنا بھر کر کہا تو رانا نے شکایتی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ماریا سر جھٹک کر واپس کمرے میں چلی گئی، مگر کمرے میں جا کر اسے سکون نہیں ملا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے لیے پریشان ہونے کی؟ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی تو ماریا تھک ہار کر کمرے سے باہر نکلی۔ رانا لاؤنج کے صوفے پر گمسم سی بیٹھی تھی، ساتھ والے گھر کے صحن سے زرینہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کے پاس محلے کی چند خواتین تھی جو اسے تسلی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ زرینہ کیوں رو رہی ہے؟ ماریا نے فقط چہرے کے ساتھ پوچھا۔ ارسلان کی کوئی خبر نہیں ملی، میری ابھی ارشد بھائی سے بات ہوئی، بھابھی ہمیں بھی زرینہ آنٹی کے گھر جانا چاہیے، پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے۔ رانا نے سنجیدگی سے کہا تو ماریا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں چلو۔ ایک نظر سوئے بچوں پر ڈالی، کمرے کا دروازہ احتیاط سے بند کر کے رانا کے ساتھ گھر سے باہر چلی گئی۔ زرینہ کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ زرینہ صحن میں رکھی کرسی پر بے حال بیٹھی رو رہی تھی۔ ماریا کو آتا دیکھ کر زرینہ روتے چپ کر گئی۔ تیر کی تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ آج تم بہت خوش ہوگی نا، دیکھو تمہارا بدلہ کیسے پورا ہوا۔ زرینہ کے کچھ کہنے سے پہلے ماریا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ زرینہ نے مڑ کر محلے کی عورتوں کی طرف دیکھا، واپس ان کے پاس آئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جاوید آنے والے ہیں، آپ سب اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ زرینہ نے جلدی سے کہا تو عورتیں حیرانی سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئیں۔ ہاں بولو، ماریا کہتے اطمینان سے خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم نے اپنا بدلہ بہت چالاکی سے آخر لے ہی لیا، میری زندگی کی جمع پونجی دیکھو میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ وہ روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا ارسلان مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے گیا ہے، میں جانتی ہوں کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آنٹی آپ حوصلہ کریں، ارسلان ضرور واپس آئے گا۔ رانا نے جلدی سے پاس آ کر انہیں تسلی دی تو زرینہ نے چونک کر رانا کے ہمدرد چہرے کی طرف دیکھا۔ اس لمحے رانا پر امید چہرہ اور آرام سے نقوش اسے جادو کی طرح لگے تھے۔ ہاں تم کہو گی تو ضرور لوٹ آئے گا۔ زرینہ نے نرمی سے رانا کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ۔ رانا نے پورے یقین سے کہا تو زرینہ روتے مسکرا دی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ سچی محبت وہ نہیں تھی جو جاوید اور اس نے اپنے اپنے مفاد کے لیے کی، محبت وہ تھی جو ماریا نے جاوید سے کی۔ اسی لیے تو اس کے دھوکے کو کبھی معاف نہیں کر سکی۔ محبت تو وہ ہے جو رانا ارسلان نے ایک دوسرے سے کی۔ اس روشن سویرے سے پہلے دھوکے کی کالی رات میں نے کاٹی ہے۔ ماریا نے نم لہجے میں لب کاٹے تھے۔ معاف کر دو، تمہاری معافی سے مجھے سکون، میرے گھر کو دائمی خوشیاں ملیں گی۔ زرینہ نے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے تو ماریا بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ رانا حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں آنسو، چہرے پر ماضی کے کچھ بدنما رنگ واضح تھے۔ اس سے پہلے کہ زرینہ کچھ کہتی بیرونی دروازہ کھلا۔ ان تینوں نے ایک ساتھ چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ارشد اور جاوید زخمی ارسلان کو سہارا دے کر اندر لا رہے تھے۔ ہائے کیا ہوا میرے بچے کو؟ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھے، ارسلان کے پاس پہنچ کر اسے اپنے گلے سے لگا کر رو پڑی۔ اماں میں ٹھیک ہوں، معمولی سا حادثہ ہے، شکر ہے ارسلان کی جان بچ گئی، بائک تو پوری تباہ ہو گئی۔ جاوید نے فکر مندی سے کہا، ارسلان کو کرسی پر بٹھا دیا۔ حادثہ ہوا کیسے؟ ارسلان شام کو کام سے واپسی پر ایک دوست سے ملنے گیا، ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی۔ حادثہ شدید تھا، بائک تو تباہ ہو گئی جبکہ ارسلان چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، کسی نے اسپتال پہنچایا تھا۔ ماریا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ ارسلان کو آرام کرنے دیں، ہم چلتے ہیں۔ ارسلان اور جاوید نے حیرانی سے اس کایا پلٹ کو دیکھا۔ ماریا جاتے ہوئے زرینہ سے گلے ملی تو زرینہ خوشی سے کھل اٹھی۔ یہ کیسے ہوا؟ ان کے جانے کے بعد بے اختیار جاوید کے منہ سے نکلا،
کئی سال پہلے میں نے دوستی کے نام پر جو دغا اپنے مخلص دوست کو دیا تھا، اس کی چبھن نے ہمیشہ مجھے بے چین رکھا۔ آج میں نے اپنی غلطی تسلیم کر کے ماریا سے معافی مانگ لی۔ زرینہ نے خوشی سے کہا، ارسلان مسکراتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ یعنی میرے ساتھ ہوئے حادثے نے آپ لوگوں کے تعلق پر جمی سبز بالآخر پگھلا دی۔ دونوں ماں بیٹا مسکرا کر باتیں کرتے اندر چلے گئے۔ خالی صحن میں اداس کھڑے جاوید نے اس کرسی کی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے ماریا بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ معافی مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ جاوید نے مایوسی سے خود کلامی کی اور تھکے قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ صحن میں بکھرے پھیلاوے کو سمیٹتے رات تیزی سے بیت رہی تھی۔ گڑیا کو سلا کر ارشد کمرے سے باہر نکلا تو ماریا اور رانا صحن میں کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ تم دونوں کو یہی وقت ملا باتیں کرنے کا؟ ارشد نے حیرانی سے پوچھا۔ رانا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں بھابھی کو آرام کرنے کا کہہ رہی تھی کہ باقی کام صبح کر لیں گے۔ رانا نے محبت بھری نگاہ ماریا پر ڈالی۔ بس سب کام مکمل ہو گئے، امی ابو کو پوچھ لینا تھا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ماریا نے ذمہ دار بہو کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا، جی وہ دونوں سو چکے ہیں، آپ بے فکر ہیں، میں انہیں دیکھ لوں گی۔ رانا نے جلدی سے کہا تو ماریا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماریا، تم نے جس طرح رانا کی منگنی کی تیاری سے لے کر منگنی ہونے تک ساری ذمہ داری نبھائی، میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ ارشد نے متاثر انداز میں کہا، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں ماریا بھابھی، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، حتیٰ کہ میری تعلیم مکمل ہونے تک باہر جانے کا فیصلہ بھی بدل دیا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ رانا نے ماریا کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ماریا دھیرے سے مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں کہ محبت سے دیکھے سینچے گئے خواب جب ٹوٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی چبھن اور اذیت ساری زندگی ساتھ رہتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تمہاری آنکھوں کے سنہرے خواب چکنا چور ہوں۔ ماریا نے معنی خیز انداز میں کہا تو رانا نے بے ساختہ نگاہ چرائی تھی، جبکہ ارشد حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سنو، یہ کسوٹی جیسی گفتگو صبح کر لینا، میں تو سونے جا رہا ہوں۔ اور وہاں سے چلا گیا۔ رانا اور ماریا اندر جانے کے لیے مڑی جب اس ساتھ والے گھر کے صحن سے ارسلان کی بے سری بھاری آواز پھر ابھری تھی، سانولی سلونی سی محبوبہ۔ دونوں چونک کر رک گئیں اور ایک ساتھ دیوار کی طرف دیکھا جہاں سے ارسلان کی آواز آ رہی تھی۔ لگتا ہے تم سے منگنی کی خوشی میں اپنے رہے سے حواس کھو بیٹھا ہے۔ بھلا یہ کوئی وقت ہے گانا گانے کا؟ ماریا نے منہ بنا کر کہا اور بڑبڑاتی اندر چلی گئی۔ رانا شرماتی لجاتی دیوار کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ تھا دیوار کے ساتھ رکھی کرسی پر کھڑے ہو کر ارسلان سے بات کرے گی۔ رانا جیسی دیوار کے پاس پہنچی، اسی وقت زرینہ کی تیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ابھی تو وہ سانولی سلونی محبوبہ آئی بھی نہیں، تم دیوانے ہو کر گانے گاتے پھر رہے ہو، جب وہ آ جائے گی تمہارا کیا حال ہوگا؟ زرینہ نے ارسلان کو جھاڑا تو منمنانے لگا، اماں ناراض تو مت ہونا، میں کب اس کے لیے گا رہا ہوں، یہ دیکھیں ہینڈ فری لگائے گانے سن رہا ہوں۔ ارسلان نے ماں کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دونوں باتیں کرتے وہاں سے چلے گئے تو رانا کھسیانی ہو کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی پرانی بائک پر آفس سے واپس آتے جاوید نے اپنی گلی میں سامنے سے آتے ارشد، ماریا اور گڑیا کو دیکھا۔ ماریا کے چہرے پر اندرونی خوشی تھی، ہنستے ہوئے آج بھی پہلے کی طرح دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ جاوید کے دل میں کسک اٹھی اور اس نے بے اختیار نگاہیں جھکا لی کہ نگاہ بھر کر دیکھنے کا حق برسوں پہلے وہ کھو چکا تھا۔ وہ تینوں پاس آئے تو ارشد نے خوش اخلاقی سے اونچی آواز میں سلام کیا تو جاوید نے مسکرا کر جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اپنے گھر کے دروازے کے پاس رک کر جاوید نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہے تھے۔ جاوید نے جب گردن موڑی تو اس کی آنکھ کے کونے میں ہلکی سی نمی تھی، جہاں وفا کی کوئی دید، کوئی سات ازل کے لیے نقش تھی۔ یہ نمی اس خوشی اور اطمینان کی تھی کہ اس کی محبت کو وہ رتبہ، وہ انمول ساتھ ملا جو اس کا حق تھا۔ جاوید جیسے تو بہت سے عام مرد زرینہ جیسی بہت سی عام عورتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، بات تو انمول لوگوں کی ہوتی ہے، انمول احساس کی جو ہر کسی کا مقدر نہیں بنتے۔ اس ناولٹ کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک حافظ۔